نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ ہیں، جہاد کا سفر، صحابہ کی کثرت آپ کے ساتھ 400 سے زیادہ، اور ایک لمبا سفر چل رہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگ گئی، فرمانے لگی یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا، ہار ڈھونڈوائیں پھر آگے چلیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے نا پورا قافلہ روک دیا اور حکم کر دیا بھئی ہار تلاش کرو۔ تلاش کرتے رہے، عصر سے مغرب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب تلاش بند کر دیا، اندھیرے میں کیا تلاش کریں، کہاں ملے گا۔ پھر عشاء ہو گئی، جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو پانی ختم۔ اب صحابہ باتیں کرنے لگ گئے کہ دیکھو آل ابو بکر کی وجہ سے یہ کیا ہم پر وقت آ گیا کہ اب پانی بھی نہیں ہے اور نماز بھی جائے گی، تو عجیب بات ہے۔ اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حجرے میں وہاں داخل ہوئے جو خیمہ لگایا تھا، ڈانٹنے کے لیے نا غصے سے آئے، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کے ران پہ نبی علیہ السلام سر رکھ کے نا آرام فرما رہے، سو رہے۔ تو اب آئے تو غصہ تو کر نہیں سکتے تھے، تو ایسے ہی چہرے سے غصہ ظاہر کر کے نا، اور ایک انگلی جو ہے نا حضرت عائشہ کی ایسی پسلی میں نا ماری زور سے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھ تیری وجہ سے ایسے تانے سننے پڑ لیں، تو نے یہ کیا حرکت کری، اور پھر چلے گئے غصہ کر کے، اس طرح اظہار کر کے۔ بہرحال پھر کچھ دیر بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائی۔ پھر صحابہ کہنے لگ گئے کہ دیکھو آل ابو بکر کی وجہ سے پہلے بھی کتنے فضائل، ہمیں کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوئیں، اور اب یہ بھی حاصل ہو گئے کہ مٹی سے تو آدمی بظاہر دیکھا جائے اور ناپاک ہو جائے، لیکن اللہ نے حکم کر دیا کہ اس سے پاکی مل جائے گی تو بالکل ضرور ملے گی۔ یہ ایک پھر جب وہ اونٹ کو کھڑا کیا تو اسی کے نیچے ہی ہار پڑا ہوا تھا جانے کے لیے، کہ بھائی سارا ادھر ادھر تلاش کرتے رہے لیکن وہیں سے ہار مل گیا۔